بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 کے پیارے بچوں، آج ہم پیج نمبر 32 سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اس سبق کا ایک حصہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اور آج یہ پیج نمبر 32 سے پڑھیں گے۔ درود کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دعا ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ تو دیکھیں یہاں سے، درود کے بعد کی دعا۔ نماز میں ہم درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دیکھیے درود کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، ایک وہ مشہور دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس کے علاوہ یہ دعا بھی ہے، تو اس میں بندہ جو دعا جس کو جو یاد ہو، یا وہ والی دعا پڑھیں یا یہ والی دعا پڑھیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی دعا انسان پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں دعا، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، ظلم کثیراً بہت زیادہ۔ اب یہاں نفس کی جمع نفوس اور انفس ہے، نفس کی جمع نفوس اور انفس، دیکھیں یہاں پر اسی وضاحت ہے۔ اور بامحاورہ ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اس کا اگلا حصہ آگے پیج نمبر 33 کے اندر دیکھیں۔ یہاں آپ دیکھیں پیارے بچوں، دعا کی ان کلمات میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیرے احسانات کے باوجود بہت گناہ کیے ہیں، تو مجھے معاف فرما، تو مجھے معاف فرما۔ دیکھیں ہر انسان سے خطا اور گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس گناہ کے بعد معافی مانگنا یہ سب سے بڑی بات بھی ہے، اور یہ اللہ جل جلالہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بھی ہے۔ تو ہر وقت اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی ہر وقت مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں ولا اور نہیں، یغفر بخش سکتا ہے، الذنوب گناہوں کو، الا سوائے، انت تیرے۔ اور اس کے بعد یہاں پر اور مزید جملوں کو الگ کر کے و کا معنی اور لا کا معنی نہیں، ٹھیک ہے۔ یغفر بخش سکتا ہے، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، اور اس کی جمع ہے ذنوب۔ ذنب کہتے ہیں گناہ کو، الذنوب کہتے ہیں گناہوں کو، جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اور اس کے بعد میرے ان گناہوں کو تیرے سوا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، تو ہی مالک ہے اور رحم کر دے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آخری جملہ، بلکہ آخری سے پہلے والا جملہ دیکھیں یہاں سے، فغفر لی، بس بخش دے مجھ کو، مغفرتاً اپنی خاص، مغفرتاً من عندک اپنی خاص بخشش سے، ٹھیک ہے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، ورحمنی مجھ پر رحم فرما۔ دیکھیں کا معنی پس، اغفر کا معنی بخش دے، لی مجھ کو، مغفرتاً بخشش، من کا معنی سے، عندک اپنے پاس سے، و کا معنی اور، ارحم رحم فرما، نی مجھ پر، پس بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، پس مجھ کو بخش دے اپنی خاص بخشش سے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہاں سے اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھیں، مالک میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیں، انہیں میرے نامہ یا مال سے مٹا دیں، مجھ پر اپنی خاص مہربانی اور کرم فرما دے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ اور تفصیل ہو گئی۔ انک انت، بے شک تو ہی، الغفور بخشنے والا، الرحیم بے حد رحم والا ہے۔ بے شک تو ہی بخشنے والا، بے حد رحم والا ہے، ٹھیک۔ آگے انک بے شک تو، انت کا معنی تو، مغفرت اور استغفار، غفور کا معنی مغفرت کا معنی اور الغفور ان سب کا معنی مغفرت، استغفار، بخشش کے، ٹھیک ہے۔ الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا، ٹھیک۔
اب بامحاورہ ترجمہ، بے شک تو ہی بخشنے والا اور بےحد رحم والا ہے، اے میرے مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا۔ دیکھیں یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی تفصیل میں پڑھ رہا ہوں۔ اے میرے مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو دنیا اور آخرت کی رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ بے شک تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ترجمے کے ساتھ جب آپ یاد کریں گے اور پھر نماز میں جب اسے پڑھیں گے تو دعا کی جو کیفیت ہوتی ہے تو اس کیفیت کے ساتھ دعا کرنا آپ کے لیے آسان ہوگی، ورنہ رٹا لگائے ہوئے الفاظ ہو لیکن معنی و مطلب و مفہوم کا پتہ نہ ہو تو پھر انسان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور دعا کے اندر اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ مانگ رہا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھے، اس کا معنی بھی سمجھے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، مجھے کیا ملنے والا ہے، میں کس لیے مانگ رہا ہوں، اس دعا کے نتیجے میں مجھے کیا ملے گا۔ تو یہ اسی وقت انسان کو پتہ چلے گا جب انسان کو دعا کے مطالب و مفاہیم و معانی سے متعلق کچھ نہ کچھ موٹے موٹے علم اس کو آتے جاتے ہوں، تب جب جا کے اس کو ان ساری چیزوں کا فائدہ بھی ہوگا اور وہ دعا قبول بھی ہوگی۔ اب آگے چلیں، پیج نمبر 34 دیکھیں، یہ وہ دوسری دعا ہے، یہ دوسری دعا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے دعا، ٹھیک ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بلائی، ربی کا معنی اے رب، انا ہمارے، ربی یا آتی دے، اور نہ ہمیں، فی کا معنی میں، الدنیا دنیا کا معنی دنیائی، ٹھیک ہے۔ اور بامحاورہ ترجمہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بلائی دے، ہمیں دنیا میں بلائی دے۔ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل، اس دعا میں ہم اللہ سے دنیا اور آخرت کی بلائی مانگتے ہیں۔ دنیا کی بلائی میں ایمان، صحیح عقیدہ، فائدہ مند علم، اچھے اعمال، اخلاق، امن و سکون، صحت، عزت، کامیابی، مال و دولت، اچھے دوست، سب شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی الآخرت، وفی کا معنی اور میں، الآخرتی آخرت، حسنتاً بلائی، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب سے، النار آگ کے، و کمانا اور کمانا، قی کمانا بچا، نہ کمانا ہمیں اور آگ دوزخ کی آگ مراد، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور آخرت میں بھی بلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب یہاں سے اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں۔ آخرت کی بلائی میں ہم اللہ کی خوشنودی، جنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ کی رضا اور اس کا دیدار شامل ہے۔ پیارے بچوں، ان ساری بلائیوں کے حصول کے لیے صرف دعا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ بھی لینا ہوگا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حسنات، نیکیاں ہیں یا نہیں۔ اگر حسنات ہوں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں تو پھر حسنات کرنے اور دوزخ سے بچاؤ کا پلان بنائے، اور ہر بار دعا پڑھتے ہوئے اپنا جائزہ لیں کہ دوزخ وہ جگہ ہے جہاں قیامت کے دن اللہ کے نافرمان لوگوں کو آگ کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمیں بلکہ ہم سب کو دوزخ سے بچائے، آمین۔ عملی کام، دنیا اور آخرت میں بلائی کی دعا والدین اور اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو سنائے۔ دیکھیں، اس کا پہلے تو دعا بھی یاد کریں گے، پھر ترجمہ یاد کریں گے، پھر گھر میں آپ سنائیں گے اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو، تاکہ اس سے ان کو بھی پتہ چلے کہ بھئی کچھ نہ کچھ میرے بچوں نے یاد کیا ہے اور کچھ نہ کچھ وہ سبق یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلا پیج ہے
پیج نمبر 38 مشق ہے، یہاں پر دیکھیے یہ سب کچھ میں نے یہاں پر کیا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ نے دیکھ کر اس کو اپنے کتاب میں کرنا ہے، کرنے کے بعد پھر آپ نے ان الفاظ کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پہلے میں یہ ہے، دیکھیں محمد صلی اللہ یہ والا، ٹھیک۔ دوسرے میں دیکھیں صلی کا مطلب رحمت بیش، یہ جو میں نے کیا وہ سارے صرف آپ کے آسانی کے لیے اور بھی میں نشان لگا رہا ہوں۔ اور آگے چلے تو 3 پہ یہ ہے دیکھیں، اور 4 پہ یہ دیکھیں، ٹھیک، 4 پہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی اگلا پیج، اگلے پیج 39، یہاں دیکھیں 39 کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سب سے پہلے ملائے، یعنی عربی الفاظ کو درست معانی کے ساتھ ملائیے، اور یہ سب کچھ میں نے یہاں پر کیا بھی ہے، اور آپ نے اس کو دیکھ کر اپنے کتاب میں ان الفاظ و معانی کو درست معانی کے ساتھ ملانا ہے الفاظ کو، اور پھر اس کے بعد ان الفاظ و معانی کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ مختصر جواب دیں، تو یہاں پر دیکھیں مختصر سوال ہے اور ان کے مختصر جوابات میں نے یہاں پر لکھے ہیں، ان کو آپ نے دیکھ کر پہلے اپنی کتاب میں یہ سب کچھ لکھنا ہے، لکھنے کے بعد ان کو پھر آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ درود کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تو دیکھیں پہلے سوال کا جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور 10 درجہ بلند فرماتا ہے۔ اور ہم درود کیوں پڑھتے ہیں، دوسرا سوال، ہم درود کیوں پڑھتے ہیں، تو دیکھیں یہ ہے، ہم اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا سوال ہے دنیا اور آخرت کی بلائی سے کیا مراد ہے، میں نے شارٹ کٹ لکھا ہے، دیکھیں یہاں سے دنیا کی بلائی سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور آخرت کی بلائی سے مراد اللہ کی رضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حصول جنت ہے۔ تو یہاں تک آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو پڑھایا اس طریقے سے ان سب کو الفاظ معانی کو ترجمے کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔